کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب عورت ماں بننے کے سفر پر نکلتی ہے تو اس کے بدن کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی بدل جاتی ہے۔ وہ جو کل تک صرف بیوی تھی اب کسی کی ماں بننے جا رہی ہے، اور ایسے میں شوہر کا کردار، اس کے لمس، اس کے احساس اور اس کے رویے کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سوال پر جو اکثر لوگ پوچھنا تو چاہتے ہیں مگر جھجک جاتے ہیں۔ کیا حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اور اگر ہاں تو کب، کیسے اور کن احتیاطوں کے ساتھ؟ آئیے جانتے ہیں محبت، علم اور ایمان کی روشنی میں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت کے مطابق ہے۔ یہ انسان کی جسمانی، روحانی اور جذباتی ضروریات کو ایک توازن کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے تمہاری بیویاں لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے سکون اور تحفظ کا نام ہے۔ اسلام میں حمل کے دوران تعلق رکھنا حرام نہیں ہے جب تک کہ وہ تعلق بیوی یا بچے کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خود کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسرے کو، یعنی اگر طبی اعتبار سے خطرہ نہیں ہے تو شوہر اپنی بیوی کے قریب آ سکتا ہے، مگر نرمی، محبت اور خیال کے ساتھ۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ حمل کے دوران ہم بستری اکثر اوقات محفوظ ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی رشتہ مضبوط کرنے کے لیے مفید بھی ہے، لیکن یہاں وقت کا فرق بہت اہم ہے۔ نمبر 1، پہلا دور یعنی 0 سے 3 مہینے تک۔ پہلے کے جو 3 مہینے ہوتے ہیں ان 3 مہینوں میں اگر عورت کو خون آنا، الٹی یا کمزوری ہو تو ہم بستری منع ہے، کیونکہ اس دوران بچہ رحم میں ٹھیک سے جم رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا دور یعنی 4 مہینے سے 7 مہینے تک کا جو وقت ہوتا ہے، یہ سب سے محفوظ وقت ہوتا ہے بشرط کہ حمل نارمل ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ نرمی سے بنا دباؤ کے تعلق قائم کرے، پوزیشن ایسی ہو کہ بیوی پر دباؤ نہ پڑے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ آپ پوزیشن ایسی رکھیں کہ آپ کی بیوی پر کوئی دباؤ یا بوجھ نہ پڑے۔ اس سے کھلے الفاظ میں بتا نہیں سکتے۔ تیسرا دور ہے 8 سے 9 مہینے تک، یعنی 8 مہینے سے 9 مہینے تک کا دور۔ یہاں بچہ نیچے کی طرف آ چکا ہوتا ہے، اس وقت احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ کوئی خطرہ نہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شوہر کی نرم مزاجی اور بیوی کا آرام دونوں بچے کے ذہنی سکون پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ محبت کی توانائی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ حمل کے دوران عورت کا جسم بدلتا ہے، چہرے پر تھکن، کمر میں درد، نیند میں کمی، اور کبھی کبھی وہ خود کو کمزور اور غیر خوبصورت محسوس کرتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شوہر کا کردار سب سے قیمتی بن جاتا ہے۔ ایک محبت بھری نظر، ایک پرسکون لمس، ایک دلاسا دینے والا جملہ، یہ سب عورت کے دل کو سکون دیتے ہیں اور بچے پر بھی مثبت اثر چھوڑتے ہیں۔ پیار، دیکھ بھال اور احساس، یہی ہے حقیقی ہمبستری۔ اس وقت تعلق صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ روحانی اور جذباتی بھی۔ عورت کا دل مطمئن ہو تو رحم میں موجود بچہ بھی پیار اور سلامتی محسوس کرتا ہے۔ بعض شوہر سمجھتے ہیں کہ بیوی کی حالت کی پرواہ کیے بغیر تعلق رکھنا ان کا حق ہے، مگر یاد رکھیے اسلام میں محبت کا مطلب زبردستی نہیں بلکہ احساس ہے۔ اگر بیوی تھکی ہوئی ہے، اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تو شوہر کو چاہیے کہ اسے آرام دے، نہ کہ اپنی خواہش کا بوجھ اس پر ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ یعنی اصل مردانگی یہ نہیں کہ آدمی اپنی خواہش پوری کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بیوی کے جذبات کو سمجھے۔ جو شوہر اپنی حاملہ بیوی کا خیال رکھتا ہے وہ دراصل اپنے آنے والے بچے کی بنیاد مضبوط کرتا ہے۔ یاد رکھیں، حمل کے دوران بیوی کے قریب جانا حرام نہیں مگر امانت ہے۔ یہ محبت کا امتحان ہے کہ آپ اپنی خواہش پر نہیں بلکہ اس کے آرام پر نظر رکھیں۔ اسلام کہتا ہے اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو رک جاؤ، اگر امن و محبت ہو تو آگے بڑھو، لیکن نرمی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ تم کسی ماں کے قریب جا رہے ہو جو تمہیں ایک نئی زندگی دینے والی ہے۔ محبت کبھی نقصان نہیں دیتی اگر اس میں احساس ہو۔ بیوی تمہارا جسمانی سکون نہیں، روحانی سکون ہے۔ اسے ماں بننے دو، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔